السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 29 سورۃ المرسلات، آیات مقدسہ 20 تا 28 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ سورۃ المرسلات کا جب آغاز ہوا تھا تو اس سے پہلے یہ گزارش کی گئی دو صورتیں، سورہ مقدسہ سورۃ القیامہ اور سورۃ الدہر، ان دونوں صورتوں میں اللہ رب العزت نے قیامت کے منظرنامے کو ارشاد فرما کر ہمیں غور و فکر کی تربیت فرمائی ہے کہ آپ دنیا میں آئے ہیں تو آپ یہ غور کیجئے کہ کس نے دنیا میں بھیجا ہے۔ وہ اللہ رب العزت کی جو ذات اقدس ہے اس سے منہ موڑ لینا، اس کو جھٹلانا، یہ انسانیت نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو۔ اور اللہ رب العزت نے جو انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا اور سچی کتابیں دی اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کلام مقدس قرآن مجید کو نازل فرمایا ہے، مقصد رہنمائی ہے کہ اس سے سچی رہنمائی سے تربیت حاصل کرو، اعلیٰ تعلیم حاصل کرو، تزکیہ قلب کرو، اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرو اور اللہ کے سسٹم کی بالادستی کرو۔ اس سورہ مقدسہ میں بھی اللہ رب العزت نے سب سے پہلے قسمیں اٹھائیں اور قسمیں اٹھا کر تعارف کروایا کہ آپ ان ہواؤں کو دیکھو جو بڑے آرام اور سکون سے چلتی ہیں اور پھر تیز چلتی ہیں، اور تند و تیزی کے پیچھے جب وہ تیز چلتی ہیں تو کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت کے فرشتے بھی ایسے ہیں، اللہ رب العزت کی سچی جماعتیں بھی ایسی ہیں، وہ دنیا میں حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہیں، لیکن اللہ کی رہنمائی جو اللہ کی قرب حاصل کر کے اس سے رہنمائی لینا چاہتے ہیں وہ سرخرو ہو جاتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جو نہیں ماننا چاہتے، منہ موڑ لیتے ہیں، شیطانی جماتے ہیں، ان پر اللہ کی حجت قائم ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے انما توعدون لواقع، اللہ رب العزت کا جو وعدہ ہے وہ ہو کے رہے گا۔ میرے عزیزو، اللہ نے ویل یومئذ للمکذبین سے گفتگو کا جب آغاز فرمایا کہ یہ ہلاکت کا دن ہے، وہ دن جو قیامت کا دن ہے، اور دنیا میں انقلابات کا دن، یہ بڑے بڑے جھوٹے مافیا دنیا میں شکست کھا جائیں گے، کامیاب نہیں ہو سکیں گے، اور اگر یہاں چلے گئے
ان کو کوئی یہاں سے باز پرس نہ ہوئی تو پھر اللہ اس دن کو قائم کریں گے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، یہ جھٹلانے والے، اللہ کو جھٹلانے والے، اللہ کی سچی رہنمائی کو جھٹلانے والے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والوں کے لیے یہ دن خرابی کا دن ہے، ہلاکت کا دن ہے، عذاب الہی کا دن ہے۔ اللہ جھنجھوڑ رہے ہیں۔ پھر غور و فکر کے لیے آج کی آیات میں ارشاد فرماتے ہیں الم نخلقکم من ماء مہین، کیا تم غور کرتے ہو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے من ماء، ایسے پانی سے، مہین، جو بے قدر ہے، جس کی کوئی عزت نہیں ہے۔ ایک بچے کی جو ولادت ہوتی ہے وہ ایک قطرہ، جس کا پیچھے بھی بات آئی تھی، نطفۃ من منی یمنا، اللہ نے اس نطفے سے، اس قطرے سے پیدا کیا ہے۔ میرے عزیزو سبحان اللہ، اللہ کہتے ہیں ذرا غور تو کرو بظاہر اس قطرے کی اہمیت کیا ہے۔ ایک قطرہ گندا پانی، گندا قطرہ جو جسم پہ لگ جائے تو دھوتے ہو، کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا پلید ہو جاتا ہے، وہ قطرہ ہے۔ یہ کتنا اللہ نے گہرائی میں جا کے ہمیں جھنجھوڑا ہے۔ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر وہ قطرہ جو بے قدرہ ہے، اس کو اللہ نے ایک ٹھکانے میں جمع کر دیا۔ فَجَعَلْنَاهُ، پس ہم نے اس کو بنا دیا، کر دیا، فی قرار مکین، ایک ٹھکانے کے اندر قرار، وہ جمع ہوا ہے، الی قدر معلوم، اور اس کا بھی باقاعدہ ایک وقت مقررہ ہے۔ فقدرنا، ہم نے اس کو پورا کر دیا، فنعم القادرون، پس کتنا خوب ہے اللہ رب العزت جو اس کے لیے اندازے مقرر کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے قطرہ ایک گندا، پھر اس کا جماؤ ماں کے رحم میں، مادر رحم میں، پھر اس کا ڈیوریشن، اس ڈیوریشن کے اندر پھر تندو، اللہ رب العزت نے کس خوبصورتی سے اس کو خوبصورت بنایا۔ اللہ نے اس کے اعضاء بنا دیے اور اس پر جلد چڑھا دی، ہڈیاں اللہ نے قائم کر دیں۔ میرے عزیزو، یہ کون کر رہا ہے؟ یہ اللہ کر رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی غور نہیں کرتا تو اللہ کہتے ہیں وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر اللہ رب العزت اس دن کو ہلاکت کا دن قرار دے رہے ہیں جو جھٹلانے والے ہیں۔ اللہ کی سچی رہنمائی کو جھٹلانے والوں کے لیے وہ دن ہلاکت کا دن ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم نجعل الارض کفاتا، کیا آپ نے یہ غور کیا ہے کہ ہم نے بنایا زمین کو کفاتاً، کافی، سمیٹنے والی، احیاء و امواتا، زندوں کو اور مردوں کو۔ یہ زمین جو ہے اگر زندے ہے تو فائدے ہیں۔ کیا فائدے ہیں؟ تمام تر وسائل رزق زمین سے نکلتا ہے، سفر زمین پہ کرتے ہیں، آمد و رفت کا تمام تر نظام زمین سے ہے، رہائشیں زمین پر بناتے ہیں، یہ سب کچھ زمین سے نکلتا ہے۔ وَأَمْوَاتًا، اور مردوں کے لیے مرنے کے بعد بھی ہم کہاں جاتے ہیں؟ زمین میں۔ پھر اور سنو، وَجَعَلْنَا فِيهَا، اور ہم نے بنا دیے اس زمین پر، رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ، بوجھ کے لیے اونچے پہاڑ اللہ رب العزت نے زمین پر رکھ دیے۔ کتنے کتنے بڑے اونچے پہاڑ ہیں میرے عزیزو، کتنے مضبوط ہیں، ان پہاڑوں کا کتنا بوجھ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں، جائیں پہاڑوں میں جا کے دیکھیں، پہاڑی علاقے میں دیکھیے کس طرح کے مضبوط پہاڑ ہیں۔ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا، اور ہم نے پلایا تم کو میٹھا پانی، فراتاً، پیاس بجھانے کے لیے۔ اللہ نے میٹھا پانی اس میں پیدا کر دیا، سبحان اللہ۔ ذرا دیکھیے جا کر پہاڑوں پر میٹھے چشمے نکل رہے ہیں، پہاڑ پھٹتے ہیں اور اللہ رب العزت کے میٹھے چشمے نکل آتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ،
بڑے بڑے چشمے ماشاءاللہ نکلتے ہیں۔ پھر ویسے زمین کو کھود کے دیکھیں آپ تو زمین سے اللہ کے پانی کے چشمے نکلتے ہیں، زمین کے نیچے پانی رکھا ہوا ہے اللہ نے، اور پانی تمہاری صحت کے لیے کتنا ضروری ہے، زندگی کی بقا کے لیے پانی کتنا ضروری ہے، صاف اور شفاف پانی، میٹھا پانی، میٹھے چشمے، میرے عزیزو یہ کس نے رکھے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں ہم نے، وجعلنا، ہم نے بنایا ہے، ہم نے رکھا ہے، تم نے تو نہیں رکھا۔ یہ بڑے بڑے اکڑ کر زمین پر چلتے ہو، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، بڑے بڑے اکڑ کے چلتے ہو، ذرا غور تو کرو یہ کس نے پیدا کیے۔ سنو، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن کو یاد کرو جس دن تمہیں شکست ہوگی، اور وہ دن تمہارے لیے بڑا خطرناک ہوگا، وہ خرابی کا دن ہے، ہلاکت کا دن ہے۔ میرے عزیزو، غور و فکر کرنے والی باتیں ہیں، سوچ و بچار کرنے والی اللہ کی رہنمائی کی دعوت ہے، ہمیں سوچنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، تاکہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔